اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کا سب ٹاپک جو چل رہا ہے ہمارا قومی زندگی کا، اس کی یہ آخری نشست ہے اور اس کے بعد پھر ایک سم اپ میں اوور آل کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے ناانصافی کے خلاف کوشش۔ دیکھیے، یہ تو طے ہے کہ ہمارے معاشرے میں ناانصافی کی شکلیں بے شمار ہیں اور ریمپنٹ ہیں اور مستقل ہیں اور مسلسل ہیں اور ہر طرف ہیں، ہر درجے پہ ہیں، ہر سطح پہ ہیں۔ ناانصافی از دی رول آف دی ڈے سم ہاؤ، اور آپ اس کی کوئی بھی شکل اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہر لیول پہ آپ کو ملے گی۔ یعنی گھروں کے اندر بھی ناانصافی ہے کہ لڑکوں کو برابر نہیں سمجھا جاتا، ان کو کھانا کم ملتا ہے، یہ بہت سارے گھروں کا مسئلہ ہے۔ آپ کو شاید یقین آئے یا نہ آئے کہ ان کو پراپر کھانا نہیں دیا جاتا، ان کو گوشت نہیں دیا جاتا کہ لڑکیاں گوشت کھا کے کیا کریں گی، لڑکوں کو گوشت دینا چاہیے۔ اسی طرح سے یعنی اس لیول سے شروع ہوتا ہے، پھر کپڑوں میں، فلاں میں، تعلیم میں، ہر چیز میں ڈسکرمنیشن چلتی ہے، گھروں سے شروع ہو جاتی ہے۔ پھر ظاہر ہے ہمارے معاشرے میں کئی طرح کی ناانصافیاں ہیں۔ ہر وہ شخص جو با اختیار ہے کسی بھی شکل میں، وہ اس شخص پہ ناانصافی کرتا ہے جس کے پاس وہ اختیار نہیں ہے۔ یعنی گھروں میں جو گھروں کی مالکن ہیں سو کالڈ، وہ جو ان کی میڈز جو کام کرنے آتی ہیں، وہ ٹھیک ہے، میڈز بھی اچھی بری ہر طرح کی ہیں، مالکنیں بھی اچھی برے ہر طرح کی ہیں، لیکن جنرلی ناانصافی وہاں بھی بہت ہے کہ ان کے خیال میں اس کو کیا ہے، مطلب اس کا تو کام ہے نا کام کرنا، اس کو کام کرنا چاہیے چپ کر کے۔ اب وہ جو کچھ وہ آس پاس دیکھتی ہیں، جو کچھ ہوتا ہے، جس طرح سے ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے اور جس طرح سے ویسے زندگی ان کی گزرتی ہے، وہ ظاہر ہے اس سے ایک ناانصافی سامنے آتی ہے اور اس کی تکلیف ہوتی ہے اور اس پہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ پولیس اسٹیشن پہ چلے جائیں تو وہ تو ناانصافیوں کا گھر ہے جنرلی سپیکنگ۔ ہماری عدالتیں بھی ناانصافی کا گھر ہیں جنرلی، چونکہ وہاں بھی انصاف ملنا، دیکھیے انصاف اگر کسی کو 10 سال بعد ملتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے نہیں ملا، اور وہ بھی جس طرح سے ملتا ہے اور جو حالات وہ گزرتا ہے وہ سارے بڑے تکلیف دہ ہیں۔ اسی طرح سے آپ دوسرے کاموں کے لیے نکل جائیے تو ناانصافی ہے، ملازمتوں میں چلے جائیے تو ملازمتوں کے عجیب و غریب معاملات ہیں، جو افسران ہیں، جو افسران بالا ہیں، ان کی کچھ اور ہی سوچ ہے، وہ عام لوگوں کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہے، ان کے خیال میں یہ سب ایسے ہی ہے، ایکسپینڈیبل ہے سب کے سب، یہ بس ایسے ہی ہیں کہ ان کو بس اب استعمال کریں، پھینک دیں، بس اور کیا کرنا ہے ان کا۔ تو ناانصافی کی شکلیں بہت ہیں ہمارے ہاں، اور یعنی وہ آپ اس کو صرف انجسٹس کہہ کے نہیں ختم کر سکتے بات کو۔ یہ انفیئرنیس، انجسٹس، انیکویلٹی، انیکوٹی، یہ اور اس طرح کی بہت ساری ڈسکرمنیشنز ہیں جو ہمارے ہاں چل رہی ہیں کہ اچھا ذات برادری کی بنیاد پہ ڈسکرمنیشن ہے کہ اچھا میں تو اعلیٰ برادری کا ہوں، یہ گھٹیا برادری کا ہے، ہم وہیں سے شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی تو باقی تو جو کچھ بھی ہے نا کہ میرے پاس 4 پیسے ہیں، اس کے بعد نہیں ہیں۔ آپ سڑک پہ چلے جائیں تو بڑی گاڑی والا چھوٹی گاڑی والے کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے اور اس کو پیچھے سے یوں اس رعونت سے اس کو لائٹس مارتا ہے کہ تیری مجال کیسے ہے کہ تو اس طرف آیا میرے سامنے، دفعہ ہو جائے یہاں سے، ٹھیک ہے۔ اور کار والا موٹر سائیکل والے کے ساتھ یہی سلوک کرتا ہے اور موٹر سائیکل والا سائیکل والے کے ساتھ یہی سلوک کرتا ہے۔ یہی حال پولیس کا ہے، جو ٹریفک پولیس ہے ان کا بھی یہی معاملہ ہے کہ وہ ظاہر ہے جو بڑی گاڑی دیکھتے ہیں تو اس کو فوراً کئی دفعہ میں نے دیکھا بلا وجہ، جانتے بھی نہیں کچھ بھی نہیں کہ پتہ نہیں کون بیٹھا ہو بھی اندر، اس کو خام خواہ سلام فرما دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو عام شام بیچارے چھوٹی گاڑیوں والے گزر رہے ہیں ان کو تو خیر کوئی پوچھتا بھی نہیں نا ان کو تو، اور موٹر سائیکل والے تو خیر ویسے ہی صرف اس کام کے لیے رکھے گئے ہیں کہ جگہ جگہ ان کو روکا جائے، اور وہ جو 2-4 کوئی فلانے کھڑے ہوتے ہیں مختلف اسکواڈ رنگ برنگے، وہ بہرحال ان کو وہ کوئی خاص تو کارروائی نہیں کرتے سوائے اس کے کہ ان کو روک لیں گے، ان سے کوئی 2-4 پیسے لے لیں گے، اسی طرح کا کام ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک ناانصافی کی شکل ہے، بہت بڑی ہے۔ مجھے یاد آتا ہے بہت پہلے اشفاق احمد مرحوم کا ایک پلے آیا تھا متاع غرور کے نام سے، یہ اس وقت کی بات ہے جب میں بھی ٹی وی دیکھتا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد تو چراغوں میں روشنی نہ رہی، تو
اس میں وہ ایک پرانے توقیر ناصر ہوتے تھے، ایک یہ اور اچھے سینئر لوگ تھے اس میں، آرٹسٹ تھے اس وقت کے. تو اس کی تھیم بڑی سمپل تھی کہ ایگو لوگوں کی کیسے کیسے ہرٹ ہو رہی، کہ وہ جو صاحب ہیں، جو اس کے والد صاحب ہیں، وہ بیچارے چھوٹے موٹے شاعر ہیں، کوئی کوشش فرماتے ہیں، لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کی سیلف رسپیکٹ کو برباد کر رہے ہیں. ایک اس کی بہن ہے، وہ کسی کو پسند کرتی ہے، وہ اس کو بہت برا بھلا کہہ رہا ہے آگے سے، اور وہ اس کی سیلف رسپیکٹ کو خراب کر رہا ہے. یہ جو نوجوان ہے یہ بہت سینسیٹیو ہے، اور اس کو بھی اسی طرح کے حالات کا سامنا ہے، اور اسے بیچ میں کہیں پولیس والے ناجائز لے جاتے ہیں، کہ اس پہ زبردستی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ اس سے بہت ڈسٹرب ہوتا ہے. اور ان دی اینڈ ایکچولی وہ جب دوبارہ اس کو ایسے ہی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہی ایکچولی کمٹ سوئسائڈ. وہ اس کی ایگو اتنی ہرٹ ہوتی ہے دیٹ ہی جسٹ کی ناٹ اسٹینڈ اٹ، برداشت نہیں وہ اس کو کر سکتا، اور وہ سوسائڈ کر لیتا. حالات ایسے ہی ہیں ایکچولی، ناانصافی کے حالات اسی طرح کے ہیں کہ جب جو ناانصافی کرنے والے ہیں ان کے ذہن میں ناانصافی کی کوئی لمٹ نہیں ہے. یعنی اخبار میں آپ قصہ پڑھتے ہیں نا، جو کوئی بھی آ جاتا ہے کہ جی وہ 10 سال کی میڈ پہ انہوں نے چوری کا الزام لگا کے اس پہ اتنا تشدد کیا کہ وہ مر گئی بیچاری، کچھ بھی نہیں ہوا. وہ ویسے ہی دندناتے پھر رہے ہیں جنہوں نے کیا تھا، ان کو تو کچھ بھی نہیں ہوا. جو ذرا زیادہ اثر رسوخ والے تھے، جو رانی پور کے لوگ تھے، ان کو تو ویسے ہی کچھ نہیں ہوا، انہوں نے تو سٹوری بدل لی بعد میں، تو کچھ بھی کسی کو کچھ بھی نہیں ہوا. اور اس طرح کے یہ تو وہ ہیں جو کبھی سرفیس ہوئے ہیں، وہ جو بے شمار کیسز جو کبھی سرفیس ہی نہیں ہوتے، وہ جو ان کا کبھی ذکر ہی نہیں آتا، وہ تو ان کا تو پتہ نہیں نمبر کیا ہے، کتنی بڑی وہ تعداد ہے. اور جو گھروں میں بھی جیسے میں نے کہا نا، جو ہوم ڈومیسٹک ابیوز ہے، جس میں اکثر شوہر حضرات جو ہیں وہ بیویوں کی مار پٹائی کر رہے ہیں، بچوں کو بھی مار رہے ہیں بے درے، اور بیویوں کو بھی مار رہے ہیں، اور ہے بیچاری ساری عمر ان کے ساتھ لگی رہتی، اور نہ بچ کے نکل کے جا سکتی ہیں، نہ رہ سکتی ہیں، لیکن پیچھے بھی کوئی نہیں ہوتا اکثر، کہ کوئی گھر پہ ایسا ہو ان کے پیچھے سپورٹ کرنے والا. کس کے پاس جائے، کیا کریں؟ ایک اکیلی عورت ہمارے معاشرے میں 1-2 بچے بھی اس کو پتہ نہیں ملیں گے یا نہیں، اور اگر وہ بالکل ہی اکیلی کہیں چلی جاتی ہے تو اس کا تو کوئی مستقبل نہیں ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے یہاں پہ. یہ وہ مسائل ہیں ہمارے جس پہ ہم کچھ نہیں کر رہے، جن پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ دس آل emanates and it all arises from injustice. چونکہ ہمارے ذہن میں انصاف کا تصور نہیں ہے، ہمارے ذہن میں عدل کا تصور تو کہیں ہے کہ بس اس نے غلطی کی ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے. حالانکہ عدل ہمیں زیب نہیں دیتا، ٹھیک ہے؟ عدل جس کو زیب دیتا ہے نا، وہ عدل سے زیادہ رحمان رحیم ہے، وہ صرف اللہ پاک کو زیب دیتا ہے. ہم لوگوں کو عدل زیب نہیں دیتا. یہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہمیں انصاف اور عدل کے نعرے بلند نہیں کرنے چاہیے، چونکہ ہم اس قابل نہیں ہیں. ہمارے اپنے اتنے مسائل ہیں کہ ہم عدل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ جو کورٹس کا حال چھوڑ دیجیے، ججز کا، ان کا ایک پورا سسٹم ہے نا، اور وہ کوئی اپنی ذات سے فیصلے تو نہیں کرتے نا، ان کے سامنے آرگیومنٹس پیش ہوتے ہیں، وٹنسز ہیں، ایویڈنسز ہیں، اس کی بنیاد پہ وہ ایک انفارمڈ ڈیسیشن ٹو دی بیسٹ آف دیئر ایبلٹی کرتے ہیں. وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن عام آدمی جب نعرہ لگاتا ہے کہ نہیں میں حق پہ ہوں اور یہ غلط ہے اور میں عدل کروں گا اور اس کو سزا دوں گا، تو دس از آل نان سینس، ایبسولوٹ نان سینس. اس کے پاس کوئی جواز نہیں ہے یہ کرنے کا، لیکن یہ ہو رہا ہے، اور اس کو سب کو روکنے کی ضرورت ہے، اس کو ان سب کے ہاتھ پکڑنے کی ضرورت ہے. اور دیکھیے عام لوگ بے بس ہوتے ہیں لیکن اتنے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ کوشش کریں، کلیکٹیولی کچھ نہ کچھ کوشش کریں، کچھ نہ کچھ سلسلہ شروع کریں، تو کہیں نہ کہیں وہ آواز پہنچے گی، کہیں نہ کہیں اس کا اثر بھی ہوگا. میں نے پہلے بھی کہا کہ جو فورم آپ کے پاس اویلیبل ہے اس فورم پہ آپ بات کیجیے. آپ کے پاس محلے کا فورم ہے، آپ کے پاس فیملی کا فورم ہے، آپ کے پاس دوستوں کا فورم ہے، بات تو کیجیے. شاید کہیں نہ کہیں کوئی بہتری کی صورت نکل آئے. تو ناانصافی ایک اتنا بڑا ہمارا المیہ ہے، اور ایک اتنا بڑا ایک ناسور کہہ لیں، کینسر کہہ لیں، وہ تو ایک عام لفظ ہو گیا ہے نا. لیکن ایکچولی ناانصافی نے ہمیں کھوکھلا کر دیا، اور اس قدر کھوکھلا کر دیا کہ ہماری کوئی اسٹرینگتھ باقی نہیں رہی. وہ جو اسٹرانگ بنے پھرتے ہیں وہ بھی اندر سے کھوکھلے، اور جو اسٹرانگ نہیں ہیں، کمزور ہی ہیں، وہ تو کمزور ہی ہیں بیچارے.
وہ تو نہ اسٹرانگ ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کر رہے. وہ تو ان چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. مجھے آپ کو ہم سب کو کام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو.